قال اللہ تبارک و تعالی فی الفرقان وفی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى فی الفرقان وفی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوی ما ضل صاحبکم وما غوی وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لقد رأى من آیات ربه الكبریٰ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی الفرقان وفی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلیٰ آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سورہ اسراء جسے آپ قرآن حکیم کا سورہ بنی اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں، پاکستان میں اس کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے، لیکن عرب میں اسے سورہ اسراء کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کی پہلی آیت جسے آپ آیت معراج کے نام سے جانتے ہیں، اس میں ایک لفظ ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تو لفظ عبد کا معنی کیا کرتے ہیں؟ شاباش، بندہ خاص، یہی کا معنی خاص ہے۔ ویسے عبد کا معنی بندہ کرتے ہیں، عبد کا معنی کیا کرتے ہیں؟
بندہ کرتے ہیں۔ اچھا، جب عبد کا معنی بندہ کر لیتے ہیں تو پھر ایک باقاعدہ مکتبہ فکر ہے اسلام میں، جو منبر پر بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس آیت نے کہا کہ مصطفیٰ اللہ کا بندہ ہے اور ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، ہم بھی بندے ہیں، نبی بھی بندہ ہے۔ پھر وہ اپنے سامعین سے کہتے ہیں کہ ہم بھی کھاتے ہیں، نبی بھی کھاتے ہیں، ہم بھی پیتے ہیں، نبی بھی پیتے ہیں، ہماری بھی شادی ہے، نبی کی بھی شادی ہے، ہماری بھی بیوی ہے، نبی کی بھی بیویاں ہیں، ہمارے بھی بچے ہیں، نبی کے بھی بچے ہیں۔ اچھا، ہم بھی سوتے ہیں، نبی بھی بسم اللہ بیٹا جیتے رہیں، نبی بھی سوتے ہیں، ہم بھی جاگتے ہیں، نبی بھی جاگتے ہیں، تو اس لیے ہمارے اور نبی میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم میں اور نبی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ لفظ عبد کو سامنے رکھ کر کچھ علماء، کچھ اہل یعنی منبر اپنے سامعین میں یہ بیان فرماتے ہیں۔ میرا دل کیا کہ شعبان کا مہینہ اپنی منزل کی طرف رواں ہے، تو آج ہم قرآن کے اس لفظ کی معرفت حاصل کریں۔ جمعۃ المبارک کے خطاب میں اتنی ہی وسعت ہوتی ہے کہ ہم ایک لفظ سمجھ جائیں تو بہت بات ہوتی ہے، یہی ہمارا طریقہ تدریس اور جمعہ ہے۔ تو ایسا ہے کہ اس بات پر گفتگو کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی اور بات بھی تو ہو سکتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ طالب علم ہیں، عالم بن رہے ہیں، آپ ذرا کھڑے ہو جائیں، اس طرح کریں، اذان شروع کر دیں ذرا، اذان ذرا اونچی۔ یہ اذان کے پہلے دو جملے کسی عمل پر دعوت نہیں دے رہے بلکہ عقیدے پر زور دے رہے ہیں۔ آگے جی، اذان کے اگلے دو جملے بھی ہمیں کسی عمل کی دعوت نہیں دے رہے بلکہ عقیدے پر زور دے رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، آگے یہ اگلے دو جملے بھی اذان کے ہمیں کسی عمل کی دعوت نہیں دے رہے بلکہ عقیدے پر زور دے رہے ہیں۔ آگے اللہم صلی علی محمد قرۃ عین بک یا رسول اللہ، اذان کے اگلے دو جملے بھی ہمیں کسی عمل کی دعوت نہیں دے رہے بلکہ عقیدے پر زور دے رہے ہیں۔ جناب ٹھیک ہے، یہ اگلے دو جملے ہمیں عمل کی دعوت دے رہے ہیں، یعنی اتنا عقیدہ درست ہو تو اب عمل کرو۔ اچھا، پھر اب یہ فلاح عمل ہے اور فلاح نتیجہ ہے، دو دفعہ دو جملوں میں کامیابی کی ضمانت دے کے کہہ رہا ہے جس کا عقیدہ اتنا درست ہوا اسے عمل پر جزا دوں گا۔ آگے یہ بھی پھر عقیدہ ہے، آگے لا الہ الا اللہ بھی عمل نہیں ہے، عقیدہ ہے۔ بیٹھ جائیں، اس کا مطلب ہے اسلام ایک انسان کو عمل کی دعوت دیتا ہی بعد میں ہے، پہلے اسلام کا پورا فوکس اس کے عقیدے پر ہے۔ اگر اس کا نظریہ غلط ہو گیا، عقیدہ غلط ہو گیا، اگر اس کا اندر غلط ہو گیا تو اللہ اس کے باہر کے اعمال کو کبھی قبول نہیں کرنے والا۔
اللہ نے اعمال کی قبولیت کا شہرہ عقیدے پر رکھا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس لفظ پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارا مصطفیٰ کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے. مجھے نہیں مزہ آیا، آپ ٹھنڈا بولے ہیں. پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مصطفیٰ کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے. تو یہ لفظ بندہ، ہاں یہ لفظ بندہ یعنی عبد، اسے دیکھ کر وہ کہتے ہیں کہ بھائی بندہ ہے. حضور بھی بندے ہیں، ہم بھی بندے ہیں، ہم بھی بندے ہیں، نبی بھی بندے ہیں. تو کیا سارے بندے ایک جیسے ہیں؟ میں خطاب شروع کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے قرآن حکیم ہمیں عبد کے اندر پہلی قسم عبد کی بیان کرتا ہے، عبد اشتقاقی. عبد اشتقاقی، یہ عبد اشتقاقی کا معنی ہوتا ہے عابد. عابد کا معنی ہوتا ہے عبادت کرنے والا. یہ پہلا عبد ہے، عبادت کرنے والا یہ پہلا عبد ہے. آپ مجھے پوچھیں گے کہ یہ آپ کو قرآن میں کہاں ملا؟ میں سورہ بقر کی آیت آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے لوگو اپنے پالنے والے کے عبد ہو جاؤ، اپنے پالنے والے کے عبادت کرنے والے ہو جاؤ. یہ جو آیت آئی ہے نا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اسے کہتے ہیں عبد اشتقاقی. اب معنی کیا ہے؟ عبادت والے. ہاں عبادت والا. عبد اشتقاقی کا معنی کیا ہے؟ عبادت والا. اچھا، اسی سے ہم نام رکھتے ہیں عبداللہ، عبد الرحمن. اب یہ عبد اشتقاقی کی نسبت اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ کر سکتے؟ بولا کریں سارے، کر سکتے نہیں. اس کی نسبت بندہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں کر سکتا. یعنی عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی. تو نام کیا رکھ سکتے ہیں بچے کا؟ عبداللہ. کیا رکھ سکتے ہیں؟ عبد الرحمن، عبد الغنی. اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ اس کی کسی کے ساتھ نسبت، بولے نہیں سارے یار، نسبت نہیں کر سکتے. یہ عبد کی پہلی قسم ہے. عبد کی دوسری قسم ہے عبد فعلی. عبد فعلی. اب اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے خدمت گزار، خدمت کرنے والا، خدمت کرنے والا. آپ کہیں گے آپ کو یہ کہاں سے ملا؟ تو پھر میں سورہ بقر کی ایک آیت اور پڑھوں گا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد. سبحان اللہ کہیے. اب اس کا معنی کیا ہے؟ عبد فعلی خدمت گزار. اس کا معنی کیا ہے؟ خدمت گزار. اچھا حافظ ریاض صاحب آپ امام ہیں؟ اچھا آپ امام ہیں. حاجی صاحب مسجد کا کوئی خدمت گزار ہے؟ وہ باہر جو بزرگ کھڑے ہیں وہ عبد فعلی ہیں، خدمت گزار اسے کہتے ہیں. عبد فعلی مطلب میرے ساتھ پرماننٹ ایک میرا خدمت گزار 24 گھنٹے میرے ساتھ رہتا ہے. شبیر میرا ڈرائیور بھی ہے اور میرا خدمت گزار بھی ہے. پرماننٹ میرا وہ ملازم اور خدمت گزار ہے. تو شبیر میرا خدمت گزار ہے، اسے عبد فعلی کہتے ہیں. جب قرآن میں آ گیا نا، قرآن میں عبد فعلی آ گیا نا، جب قرآن میں عبد فعلی آ جائے تو ہم اس عبد کو سامنے رکھ کے بچے کا نام عبد النبی، میں پھر سے کہنے لگا ہوں، اس بات کو سامنے رکھ کے ہم بچے کا نام عبد النبی، عبد المصطفیٰ، عبد فرید، عبد غوث، عبد العلی، اسے سامنے رکھتے ہوئے، بھائی آپ سن رہے ہیں کیمرہ چل رہا ہے، پوری دنیا تک میری آواز جاتی ہے، اسے بات کو سامنے رکھتے ہم بچوں کا نام عبد مصطفیٰ
یعنی مصطفیٰ کا نوکر، عبد علی یعنی غلام علی، عبد فرید یعنی باب فرید کا جھاڑو دینے والا. یہ نام اپنے بچوں کے اسے سامنے رکھ کے اور اس آیت کو سامنے رکھ کے ہم اس نام کو رکھ لیتے ہیں. اچھا، اب یہ ہو گیا عبد کی دوسری قسم. اب میں عبد کی قرآن حکیم میں سے تیسری قسم دیکھ رہا ہوں، عبد شرعی. عبد شرعی کسے کہتے ہیں؟ وہ جو غلام خریدے جاتے تھے اور بیچے جاتے تھے، جن کی خرید و فروخت ہوتی تھی، خرید و فروخت ہوتی تھی، انہیں کہتے ہیں عبد شرعی. آپ کہیں گے قرآن میں ہے، میں تیار ہوں پڑھنے کے لیے. اللہ فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر علی شیء. اللہ مثال بیان کرتا ہے ان عبدوں کی جنہیں اپنے آپ پر کوئی اختیار نہیں ہے. جو خریدنے والا ہے وہی اس کا با اختیار ہے. اسے کہتے ہیں عبد شرعی. جس کی خرید و فروخت جائز ہے تو اسے عبد شرعی کہتے ہیں. اب اس سے آگے ہے ایک عبد، قرآن حکیم میں ایک عبد ہے، اسے کہتے ہیں عبد اصطلاحی. عبد اصطلاحی کا معنی ہوتا ہے یعنی وہ وجود جس میں سراپا عاجزی ہو، انکساری ہو، حلم ہو، جس میں محبت کا وہ پیکر ہو. آپ کہیں گے قرآن میں کہاں ہے؟ میں تیار ہوں جناب. اللہ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. میرے عبد وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو اکڑتے نہیں ہیں. بھئی کیا کہنے ہیں آپ کے، خوبصورت سنا آپ نے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. وہ الجھتے نہیں ہیں جاہلوں کے ساتھ، وہ جاہلوں کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں، بلکہ کوئی جاہل اگر ان کے پاس آ جائے تو اسے بھی سلام کرتے ہیں. جاہلوں سے الجھنا نہیں، عبد ہو. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، حاجی صاحب کھوتے دی تے چیتے دی شرط لگ گئی کہ کہا ہرے تے نیلے، کھوتا کھے نیلے، چیتا کھے ہرے، چیتا کھے کا ہرے تے کھوتا کھے نہیں نیلے. وہ دونوں شیر کو فیصلہ لے آئے. شیر نے آکھے کھوتا سچ ہے، انہوں جان دیو، تے چیتے نو کان پھڑا کے جتیاں مارو. وہ واہ ساریاں جتیاں شتیاں انہوں پہ گئیاں چیتے نو. کھوتا چلا گیا تے ان شیر چیتا کٹھے بہ گئے. انہیں کہا چاچا برادری تے ساڑی ہے کہ نا گوشت کھانے ہاں، تے تم فیصلہ غلط بھی دیتا ہے تے دیتا بھی کھوتے دے حقے چے تے منو سزا دیتی ہے چکر کیے. وہ سکھے کاکا تو عجیب آدمی ہے بھائی، تیرا او دے نال بولنا بندہ سی بحث کرنا. اوئے ہوئے بولو نا یار، تیرا او دے نال بحث کرنا بندہ ہے، تینوں کیسا کھے او دے نال بحث کر. تینوں تے تاں چھتر مروائے نے تاکہ تینوں سمجھ آ جائے اگر گل بات کرنی ہوئے تو کسے برابر نال کرید. تو کھوتے نال بحث کیتی ہے تے کیتی کیوں ہے؟ عبد اصطلاحی اسے کہتے ہیں. اگر جاہل بھی بحث کرے تو آگے سے سلام کر کے چل پڑتے ہیں. بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے. تو یہ ہے قرآن میں عبد اصطلاحی. اب آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا آگے چلوں جناب. اچھا، قرآن حکیم میں عبد کی 5ویں قسم ہے عبد تسخیری. کر لیں عبد تسخیری. اب آپ کہیں گے یہ عبد کون ہے؟ میں سورہ مریم کی طرف بڑھتا ہوں. یہ میرے سامنے سورہ مریم ہے اور یہ 93 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتا ہے ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. قیامت والے دن یہ پہاڑ بھی میرے پاس میرے عبد بن کر آئیں گے، سورج بھی میرے پاس میرا عبد بن کر آئے گا.
چاند بھی میرے پاس میرا عبد بن کر آئے گا، یہ جو درخت ہیں یہ بھی میرے پاس میرے عبد بن کر آئیں گے۔ عبد تسخیری اسے کہتے ہیں، انسانوں کے علاوہ ساری کائنات اللہ کا عبد ہے۔ ہاں، ساری کائنات، شجرو حجرو جبالو شمسو قمر، یہ اللہ کے عبد ہیں۔ اس کا نام عبد تسخیری کیوں ہے؟ کیونکہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اس کی مرضی سے اس کی نوکری میں لگے ہوئے ہیں۔ مجھے نہیں مزہ آیا، میں پھر آیت پڑھتا ہوں۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرٌ عَزِيزٌ عَلِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے سورج کی حرکات ایک بال کے کروڑویں حصے کی برابر بھی اس کی مرضی سے نہیں، یہ میری تقدیر سے چل رہا ہے، یہ میرے معین کردہ راستوں پہ سفر کر رہا ہے۔ تو جو میری مرضی سے چلے، اس کی اپنی مرضی نہ ہو، ہم اسے عبد تسخیری کہتے ہیں۔ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے، یہ عبد تسخیری ہے۔ بھائی پنجاب یونیورسٹی میں لگ گیا ہوں، آج 9واں لیکچر تھا میرا پنجاب یونیورسٹی میں قرآن کی تفسیر کا، وہاں ایسے ہی پڑھاتا ہوں، تو میں نے سوچا جمعے میں بھی آج تھوڑا سا تفسیر کو ٹچ کیا جائے۔ آپ سبحان اللہ بعد میں کہہ لیجئے گا۔ تو یہاں عبد کی اب ایک اگلی قسم آتی ہے، چھٹی قسم، اسے ہم کہتے ہیں عبد معصومی۔ عبد معصومی۔ اب میں پڑھتا ہوں سورہ زخرف کو، اور یہ 19ویں آیت ہے۔ وَجَعَلَ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ ہم عباد الرحمن، اور اللہ فرماتا ہے سارے فرشتے میرے عبد ہیں۔ آہا، سارے فرشتے اللہ کے نہیں بولے، سارے فرشتے اللہ کے عبد ہیں، سارے فرشتے اللہ کے عبد ہیں۔ اب میں آگے بڑھتا ہوں، یہ ہے عبد کی 7ویں قسم، اسے کہتے ہیں عبد نجس۔ عبد نجس یہ کون سا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اختیار رکھتے ہوئے جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت شروع کر دیں، ان مشرکوں کو قرآن عبد کہتا ہے۔ سارے عبد ایک جیسے نہیں ہوتے، آئے ہائے، سارے عبد ایک جیسے۔ انما المشرکون نجس، بے شک مشرک نجس ہے، تو پلیت ہے، اسے عبد نجس کہتے ہیں۔ اس کے آگے ایک عبد ہے، عبد نجس کے بعد اسے ہم 8ویں مقام پر لے آتے ہیں، اسے عبد ناقص کہتے ہیں۔ عبد ناقص۔ اب آپ اجازت دیں میں قرآن پڑھوں۔ حضرت عیسیٰ اللہ سے فرما رہے ہیں، پروردگار میرا اللہ، سورہ مائدہ ہے، 5واں سورہ ہے، اور 118 نمبر آیت میرے سامنے ہے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو نے انہیں عذاب دینا ہے تو دے دے، تیرے ہی عبد ہے نا۔ نہیں، آپ تڑپ جائیں گے اس جملے کو سن کر۔ نبی ہے، امت کے بارے میں اللہ سے بات کرتے ہوئے فرما رہا ہے ان تعذبہم، ان کدھر ہے؟ میں ایک دفعہ پھر دیکھوں، میرا اللہ، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو نے عذاب دینا ہے دے دے، تیرے ہی بندے ہیں نا۔ اور یار وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو نے معاف کر دے، اِنَّكَ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، نبی ہے، اپنی قوم کے بارے میں اللہ سے کہہ رہا ہے عذاب دے دے نے کوئی گل نہیں، چل نہ دے، جویں تو چاہیں اویں کر لے، کبھی محمد ہوتے نا۔ ہائے 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 ہائے، بھائی بولو جسے سمجھ آئیے با، کبھی محمد ہوتے تو پھر کہتے نا جیسے بھی نے ہے تے میرے نے نا۔ اسے عبد قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم عبادی، اے میرے عبدو، ہم ہیں وہ عبد ناقص، ہم یعنی گناہ کرنے والے، گناہگار مومن، عبد ناقص ہیں ہم، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہم بھی عبد ہیں۔
عبد ناقص ہیں ہم. کیسے آگے چلوں گا اگر آپ چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں تو. سبحان الذی اسری بعبدہ، میری پاک ذات ہے، میں نے سیر کرائی ہے، حسین کا نانا میرا عبد ہے. بندوں نے سمجھا تھے عبد تو پھر بندہ ہے، بندے تو سارے ہیں، تو عبد تو ایک جیسے ہیں. اب کوئی بندہ سمجھائے انہیں کہ حضرت آدم سے لے کر مجھ تک، مجھ سے لے کر قیامت تک، ہر انسان کے وجود کے، بازو کے، ہاتھ کے، انگوٹھے کے یہ چاند جو لائنیں ہیں نا، اللہ نے یہ بھی ہماری ایک جیسی نہیں بنائی. پھر سے کہنا چاہتا ہوں، یہ چند لائنیں بھی اللہ ہماری ایک جیسی نہیں بناتا نا. نہیں، میں آپ سے بات کروں گا، پھر سے کہہ رہا ہوں، یہ ہماری چند. ماسٹر صاحب جی، آپ کی تو ساری گریجویٹی میرے نام ہو جائے گی اور میرا سارا مدرسہ آپ کے نام ہو جائے گا اگر آپ کی میری لائنیں مل گئیں تو. اللہ تو یہ چند لائنیں نہیں ملنے دیتا ایک دوسرے کے ساتھ. نہیں، اگلا جملہ وزنی ہے، میں نہیں کہنا چاہتا، چھوڑ دیں آپ. نہیں، جہاں ضرورت میں محسوس کروں گا وہاں جا کے پڑھوں گا، آپ کو نہیں یہ جملہ دوں گا. میں دوبارہ آپ کو چانس دیتا ہوں، جو اللہ قیامت تک کے انسانوں کی یہ چند لائنیں ایک جیسی نہیں ہونے دیتا، ان سب کو محمد جیسا کیسے ہونے دے گا؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، ہمارے ممبر پر تو قرآن نہیں ہے نا، اصل میں قرآن تو پڑھو، قرآن پڑھو، پھر عقیدہ ٹھیک ہوگا، پھر عقیدہ ٹھیک ہوگا تو جمعہ قبول ہوگا. اور اگر مصطفیٰ کے بارے میں عقیدہ غلط کر گئے تو پھر تو تمہاری نمازیں وڑ گئیں. ناراض نہیں ہونا میرے ساتھ، میں نے بہت بڑا جملہ کہہ دیا ہے. نمازیں ٹوٹی بھی وہ قبول کر لے گا اگر نبی کے بارے میں عقیدہ درست ہو گیا تو. بولتے آؤ جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی. پوری دنیا تک میری آواز جا رہی ہے، عبد ناقص تک آ گئے ہیں. کبھی اپنے آپ کو تو دیکھو، یہ بھی بال ہیں، یہ بھی بال ہیں، یہ بھی بال ہیں، یہ بھی بال ہیں، یہ بڑھتے ہیں، یہ بھی بڑھتے ہیں، یہ بھی بڑھتے ہیں، یہ تو کبھی بھی نہیں بڑھے. اللہ تو چہرے کے بال ایک جیسے نہیں بنا رہا تو محمد کو ہم جیسا کیسے بنا دے گا یار؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں. عبد ناقص، عبد او بھائی وہ کہتا ہے ارسل الریاح، میں ہوں جو ہواؤں کو جاری کرتا ہوں، جس نے ہواؤں کو جاری کیا. بشرم بین یدی رحمتہ وانزل من السماء ماء، وہ میں ہوں جس نے بارش کو برسایا. کون برساتا ہے بارش؟ اونچی بول. روڑی پر بارش کا قطرہ بدبو بن رہا ہے، گلاب پر بارش کا قطرہ خوشبو بن رہا ہے. سانپ کے منہ کے اندر وہی قطرہ زہر بن رہا ہے. نہیں، میں آگے پڑھوں گا یار. اگر گلاس میں وہی قطرہ ہے تو وہ تریاق بن رہا ہے. بھائی سمندر کی سپی میں موتی دیکھا ہے؟ کہاں سے آتا ہے؟ سپی منہ کھولتی ہے، بارش کا قطرہ سپی میں آتا ہے، سپی منہ بند کرتی ہے تو موتی بنتا ہے. اللہ تو ایک ہے، بارش ایک جیسا نتیجہ کیوں نہیں دے رہی؟ فرمایا میں بارش کے قطروں کو ایک جیسا نہیں ہونے دیتا تو میں محمد جیسا کر دوں گا. جی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. تو کہاں پر آئے ہو؟ عبد ناقص. بولا کرو سارے، عبد ناقص. عبد ناقص پر آ گئے. اچھا اب کدھر جائیں گے؟ تھوڑا سا ایک قدم آگے بڑھیں گے. اچھا ایک گزارش یہ ہے، اللہ نے مصطفیٰ کو عبد ہی کہا. سبحان الذی اسری بعبدہ ہی، عبد ہی کہا. تو عبد ہی کہا تو پھر ہی تو ٹینشن بنی، پھر ہی تو بندوں نے نبی کو اپنا جیسا سمجھا. اگر وہ عبد ہی کہتا ہی نہ، محمد کہہ دیتا،
نبی کہہ دیتا، احمد کہہ دیتا، حامد کہہ دیتا، محمود کہہ دیتا، رسول کہہ دیتا تو رولا ہی نہ پڑتا۔ پروردگار تو نے عبد کہا ہی کیوں؟ نہیں آپ کو ضرورت نہیں، میں سمجھ گیا، نہیں ضرورت، میں سمجھ گیا ہوں نا یار، آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے، تو پھر سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں پروردگار تو نے نبی کو اب معراج کی شب والی آیت میں کہا تو کہا ہی کیوں؟ کچھ اور کہہ دیتا تو میرے سردارو عبد کا لغوی معنی لغت میں عبد الطریق، یہ ایک لفظ ہے، عبد الطریق، اس کا معنی ہوتا ہے ہموار زمین میں اچانک کسی گڑھے کا آ جانا، عبد الطریق کہلاتا ہے، جھکی ہوئی زمین، جھکی ہوئی زمین۔ اللہ فرماتا ہے کائنات والو بلندیوں کی انتہا پر لے جانے سے پہلے میں نے اپنے محبوب کو عبد ہی کہہ کے اعلان کیا۔ آدم میں عاجزی تھی، نوح میں انکساری تھی، ابراہیم میں بھی علم تھا، سارے نبیوں آدم سے عیسیٰ تک سب کا علم اکٹھا کیا جائے اور عیسیٰ سے قیامت تک انسانیت کی ادب انکساری اور عقید ادب انکساری اور عاجزی اکٹھی ایک پلے میں رکھ دی جائے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، محمد میں پھر بھی انکساری زیادہ ہے۔ اس لیے ہم نے انہیں اپنا عبد کہا۔ مقام عبدیت کی معراج کا نام مصطفیٰ ہے، اس لیے ہم انہیں اپنا عبد کہہ رہے ہیں۔ اللہ پروردگار میرا اللہ تو نے عبد کا، اچھا بھئی میری بات سنیں، یہ لفظ عبد کا لغوی معنی تھا، ایک اور لغوی معنی ہے عبد کا۔ گاڑی میں کتاب موجود ہے، جس کا دل کرے وہ گاڑی میں سے منگوا کے پڑھ لے، اگر نہ ہو میں ساری عمر جمعہ چھوڑ دوں گا، ممبر چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ عبد کا معنی ہوتا ہے عربی میں، زبان عرب میں، لینگویج میں میں ریفرنس دے دیتا ہوں، المنجد پڑھ لیں گھر جا کے، چھوٹی سی لغت ہے، کرسچین سکالر ہے، عیسائی کی لکھی ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عبد کا معنی ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے خرید کر غلام کیا ہوا، ایک ہوتا ہے ایسا غلام کہ جس کا باپ بھی غلام ہو، خود بھی غلام ہو، دادا بھی غلام ہو، پردادا بھی غلام ہو، جس کی کئی نسلیں غلامی میں کنفرم ہو جائیں، اسے عبد کہتے ہیں۔ جس کی کئی نسلیں غلامی میں کنفرم ہو جائیں اسے عبد کہتے ہیں۔ اب یہ ہی بتا رہی ہے کہ کبھی بھی مصطفیٰ نے نہیں کہا کہ میں اللہ کا عبد ہوں، بلکہ خدا کہتا ہے یہ میرا عبد ہے، اور یہ میرا عبد کہہ کے یہ بتاتا ہے۔ یہ شک نہ کرنا کہ ماں باپ مومن تھے کہ نہیں، میں نے آج اسے عبد اسی لیے کہا ہے تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے یہ بھی میرا ہے، اس کا باپ بھی میرا ہے، اس کا دادا بھی میرا، یہ بھی میرا ہے، اس کا باپ بھی میرا ہے، اس کا دادا بھی میرا ہے، آدم سے لے کر عبداللہ تک پاک صلبوں کا اہتمام کیا۔ میں آیت پڑھنا چاہتا ہوں، وَتُقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، ہم آپ کو سجدے کرنے والوں میں کروٹیں بدلتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ یعنی آپ آدم سے چلے ہیں وہ سجدہ کرنے والا، آپ جہاں جہاں سے گزرتے آئیں وہ مائیں بھی مومن ہیں، وہ باپ بھی مومن ہیں، ان کے ایمان کے اعتراض کو مٹانے کے لیے میں نے محمد کو عبد کہا ہے۔ چلو ایک قدم آگے بڑھتے ہیں۔ عبد کی ایک نویں قسم ہے جسے عبد الکامل کہتے ہیں۔ ہاں کامل عبد۔ میں قرآن پڑھوں؟ آپ تھکے تو نہیں ہوئے؟ چلو اللہ فرماتے ہیں، میں سورہ اسراء دیکھ رہا ہوں، 17 نمبر سورہ ہے، میں تیسری آیت دیکھ رہا ہوں۔
فرمایا من حملنا ما نوحی انہو کان عبدن شکورا، شک نہ کرنا حضرت نوح میرا عبد کامل ہے۔ میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں زمانے والوں، نوح میرا عبد کامل ہے۔ اللہ آپ کی عمر دراز کرے، برکت دے، اس طرح بولا کرے میرے ساتھ، نوح میرا عبد کامل ہے۔ وَوَهَبْنَا لِدَاؤُدَ سلیمانا، او بھائی میرے بندو، سلیمان میرا عبد کامل ہے۔ سلیمان میرا عبد بولتے آؤ ذرا، سلیمان عبد کامل ہے۔ پھر فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، او بھائی میرے بندو، داؤد میرا عبد کامل ہے۔ اچھا پھر فرمایا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ایوبا، او بھائی ایوب میرا عبد کامل ہے۔ نہیں، میں پھر آگے پڑھنا چاہتا ہوں، فرمایا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یہ سارے نبی میرے عبد کامل ہیں۔ ہاں، عبد کامل، عبد اشتقاقی، عبد فعلی، عبد شرعی، عبد اصطلاحی، عبد تسخیری، عبد معصومی، عبد نجس، عبد ناقص، عبد الکامل۔ اب میں بتاؤں محمد کون سا عبد ہے؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ بھائی یونیورسٹی میں جمعہ تھوڑی پڑھاتا ہوں میں، یونیورسٹی میں تو تفسیر پڑھانی پڑتی ہے، تو وہاں تو بچے کچھ اور انداز میں ہوتے ہیں۔ میں نے تو کافا یا ان شاید ساتھ کا جب وہاں پہ یعنی بیان کیا ہے تو ایک نوجوان اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے تو سوال کر دیا۔ چلو بہرحال وہ سوال کیا تھا، کیسے تھا، معاملہ کیا ہوا، جواب کیا ہوا، یہ آپ کے ساتھ کنسرن نہیں ہے۔ کبھی کافا یا عین شاید پہ جمعہ پڑھیں گے تو بات ہوگی۔ الف لام میم کو چھیڑیں گے، نون کو چھیڑیں گے، والقلم کو چھیڑیں گے۔ آپ چپ ہے، ہا میم عین سین قاف پر جمعہ پڑھیں گے تو کبھی پڑھیں گے تو پھر اس کو دیکھیں گے کہ ما یعلمون تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ اب میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، بسم اللہ آگے آ جائیں، میرے پاس آ جائیں آپ۔ علم عبد اصطلاحی، عبد کامل، بھئی آپ سن رہے ہیں، فعلی، عبد شرعی، عبد تشریع، عبد تسخیری، عبد، آپ کا کیا حال ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ فضل کرے۔ عبد معصومی، عبد الکامل، سارے عبد ایک جیسے ہیں؟ ہاں بتاؤ نا، سارے عبد ایک جیسے ہیں؟ کیا سارے عبد ایک جیسے ہو رہے ہیں؟ تو آپ کو ابھی نہیں سمجھ آئی محمد کون سا عبد ہے؟ ہاں، مصطفیٰ اس عبد کو کہتے ہیں جو عبد اشتقاقی نہیں، عبد فعلی نہیں، عبد شرعی نہیں، عبد اصطلاحی نہیں، عبد تسخیری بھی نہیں، عبد معصومی بھی نہیں، عبد نجس تو کہہ ہی نہیں سکتے، عبد ناقص تو لگتا ہی نہیں۔ یہ جو ڈگری ہے نا عبد کامل، یہ ڈگری بھی محمد بادشاہ کی نہیں ہے، اس سے ایک قدم آگے بڑھنا ہوگا۔ اس سے ایک قدم آگے بڑھیں گے ہم، 10ویں ڈگری پر آ جائیں گے، اور یہ ہے عبد الاکمل اکمل الکاملین۔ اوے زمانے والو، یہ میرا وہ عبد ہے، یہ عبد اس کی برابری نہیں کر سکتا، 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 یہ عبد اس کی نوکری کرتا ہے، یہ عبد سوچ کر بھی ان کی برابری نہیں کر سکتا، تو یہ سارے مل کر بھی جس کی برابری نہ کر سکیں اسے محمد کہتے ہیں۔ جمعے کے سامعین کو سمجھ آ گئی؟
لیکن پاکستان کا چیف جسٹس بھول رہا ہے. مجھے ابھی کنفرم نہیں ہے، میں نے وہ ابھی دیکھا ہے سوشل میڈیا پر. اللہ کرے غلط ہو، آمین کہیں. ہاں اللہ کرے غلط ہو، سوشل میڈیا کی جھوٹی خبر نکلے، آمین کہو سارے. ہاں اللہ کرے غلط ہو کہ اس نے فیصلہ دیا ہے کہ قادیانی لوگ اپنی جو ہے نا کھلے عام تبلیغ کر سکتے ہیں. اللہ کرے یہ بات غلط نکلے، درست ہوئی تو برباد ہو جائیں گے سارے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ قوم کو بھوکا مار دیا ساری قوم کو، کاروبار تباہ برباد، روٹی کے لالے پڑ گئے ہیں. اب جب قوم بھوکی مرنے لگی ہے تو خنزیر ذبح کر کے ہمارے سامنے رکھنے لگے ہو کہ اب خنزیر کھا لو. نہیں، قادیانی اس فرقے کو، فرقہ کیا، فرقہ کہاں سے آ گیا قادیانی؟ اس مردود کھاتے کو کہتے ہیں جو اپنے ماننے والوں کو خوبصورت عورتیں بھی پروائیڈ کرتے ہیں، یورپ کے ویزے بھی پروائیڈ کرتے ہیں، اور دولت کا انبار بھی پروائیڈ کرتے ہیں. قوم تو مرنے پہ آئی ہوئی ہے، انہیں تو روٹی کے لالے تم نے ڈالے ہوئے ہیں، اور اب ان کے سامنے خنزیر رکھو گے. ایسے لگتا ہے جیسے کوئی پری پلان قادیانیت کو پرموٹ کیا گیا ہے ساری کہانی میں، کہ انہیں بھوکا مارو اور پھر ان کے سامنے خنزیر رکھو. اب بھوکے مرتے ہوئے یہ لوگ خنزیر کے لقمے لگائیں گے تو صحیح نا زندگی بچانے کے لیے. اسے قادیانیت کہا جائے گا. اب مجھے یہ کنفرم تو نہیں ہے، اللہ کرے یہ جھوٹی خبر ہو، اس لیے کہ ایک آدھا کلپ میں نے اس چیف جسٹس صاحب کا بذات خود دیکھا ہے، اس میں تو وہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین پر گفتگو کرتے ہوئے نظر آئے ہیں. لیکن خدا کرے، آمین کہو سارے ذرا، خدا کرے کہ ہمارے حکمرانوں کو عبد اکمل الکاملین کی معرفت ہو جائے، آمین کہو سارے ذرا. حضور عبد اکمل الکاملین ہیں. دیکھیں جی الفاظ ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ وحدہ. یہ ہے کلمہ شہادت، وحدہ عبدہ لا شریک لہ رسولہ. وحدہ کو تیر دو عبدہ کی طرف، عبدہ کا منہ کرو لا شریک لہ کی طرف، لا شریک لہ کا تیر دو رسولہ کی طرف، تو معنی بنے گا وہ واحد عبد ہے محمد کہ ان جیسا تو رسولہ میں کوئی نہیں. ہائے 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 ہائے، بھائی جسے سمجھ آئیے وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے. ان جیسا تو رسولہ میں کوئی نہیں. لو جی میں اب تقریر شروع کرنا چاہتا ہوں. نہیں میں نہیں بات آگے چلاؤں گا، اب مجھے آپ 5 منٹ دے دیں یار. میں نے پورے 9 بجے کھاریاں خطاب کرنا ہے، جا کے کھاریاں سے نکل کر مجھے 12 بجے لاہور آ کے خطاب کرنا ہے. میں آپ کو ٹائم دے کے تو آپ پھنس جاتا ہوں، لیکن آپ کا پیار ایسا ہوتا ہے کہ مجھے بیٹھنا پڑ جاتا ہے. یہاں تک آپ سمجھ جائیں کہ قرآن میں عبد ایک نہیں ہوتا. سارے بندے ایک جیسے ہیں، سارے عبد ایک جیسے ہیں نا، کہتے ہیں نا سارے ایک جیسے ہیں، سارے ایک جیسے ہیں نا. چلو پھر آپ اس طرح کرو، آج کے بعد مولوی اعلان کر دے میں کھوتے جیسا ہوں، کیونکہ کھوتا بھی عبد ہے. چلو ٹھیک ہے یار، حد ہو گئی. مولوی اعلان، یار شرم کرے وہ مولوی، رات آدھی کو جس کی بیوی کی آنکھ کھلے نا تو وہ اسے پاس دیکھ کر ڈر جائے. جسے بیوی اپنے جیسا نہیں سمجھتی وہ اپنے آپ کو محمد جیسا کہتا ہے.
میں آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں. تو یہ عبد اکمل ایک آخری آیت سن لیں پھر اجازت ہے. ایک عبد ہے اور اللہ فرما رہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. وہ میرا عبد ہے سلیمان، ہم نے ہوا اس کی تابعدار کی اور وہ 12 گھنٹے میں مہینے کا سفر کرتا رہا. 12 گھنٹے میں مہینے کا جو سفر کرے اسے قرآن عبد کہتا ہے. پر سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کھربوں میلوں کا سفر کنڈی ہلنے تک جو کر جائے، کھربوں میلوں کا سفر کنڈی ہلنے تک کر کے جو واپس پلٹ آئے پھر بھی کنڈی ہلتی رہے، اسے عبدہ عبدہی محمد کہتے ہیں.